کو آزاد کرے، قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور وہ کیا ہے؟ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى. جب خود دنیا میں پستی میں پڑا رہا تو جب جہنم کے گڑھے میں گرایا جائے گا تو وہ مال و اسباب جو جمع کیا تھا وہ کام نہیں آئے گا، وہ بچائے گا نہیں. پستی میں پڑے کے پڑے رہ گئے تو اب پستیاں ہی تمہارا مقدر ہے. آخرت میں بھی وہ جو کار مذلت ہے جس کا نام جہنم ہے اسی کی پستیوں میں دھکیل دیے جاؤ گے. ہاں یہاں ایمان اور عمل صالح کی بلندیاں اگر طے کر لو تو پھر تمہارے لیے لہم اجر غیر ممنون. اب آخری دو آیات جو ہیں میرے نزدیک اس ترتیب کلام کے اعتبار سے یہ ایک ضمنی مضمون ہے جو اس صورت میں آیا ہے. مضمون مکمل ہو گیا ہے. اصل مضمون عمود کے اعتبار سے جو اس صورت کا عمود ہے مکمل ہو چکا. جو قسم ہے اور مقسم علیہ ہے اور اس کے ساتھ جو متعلق مضمون ہے مکمل. لیکن ایک نتیجہ نکل رہا ہے اس میں، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے. یہ نہ سمجھیے کہ جب میں ضمنی کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے غیر اہم. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کا کوئی لفظ غیر اہم نہیں ہے. البتہ بعض مضامین، بلکہ میرا دعویٰ تو یہ کہ اہم ترین مضامین قرآن مجید میں ضمناً آئے ہیں. اصل عمود جو ہے قرآن کا اور اس کا اصل بیان اور اصل خطاب ہے عرب کے بدوؤں کے ساتھ گفتگو، ان کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو. جو اعلیٰ مضامین ہیں حکیمانہ اور حکمت کے اور فلسفے کے وہ ضمناً کہیں آتے ہیں تاکہ وہاں وہی جم کر کھڑا ہو جائے، اپنی مائکروسکوپ فوکس کر لے جس کے ذہن میں وہ سوالات ہیں، ورنہ عام آدمی گزر جائے. اگر وہ مضامین زیادہ تفصیل سے بیان ہوتے تو یہ کتاب مبین نہ رہتی. پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وہ بات نہ رہتی. پھر تو فلسفی چاہیے تھا اس کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے. پھر تو منطق کو پہلے ماسٹر کرے تو پھر قرآن کو پڑھتا. قرآن کا اصل جو ہے خطاب وہ عرب کے بدو، وہ ان کی اپنی ذہنی سطح. بات چلی آ رہی ہے ان کی ذہنی سطح، ایک بات آئی ہے پھر گزر گئے، یا ایک اونچائی آئی ہے پھر گزر گئے. اب جس کے ذہن میں سوالات ہیں وہ تو وہیں وہاں ڈیرا لگا کر بیٹھ جائے. یہ ہے اصل بات. اس کا سب سے بڑا ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں، قرآن مجید میں ختم نبوت کا مضمون بھی ضمناً آیا ہے. جس طرح احادیث میں صراحت کے ساتھ آیا، قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. ضمناً سورہ احزاب میں خاتم النبیین اہم ترین مضمون ضمناً. یہ 40 سال کی عمر کی میچورٹی ضمناً. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، بالکل ضمناً. یہاں بھی نوٹ کیجئے یہ ضمنی بات ہے لیکن بہت اونچی بات ہے. جب تم دونوں چیزیں دیکھ رہے ہو، چاہے وہ بلندی پر جو ہے فائز وہ کم ہے، مائکروسکوپک مائنورٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. گریٹ میجورٹی آف ہیومن بینگز وہ اینیمل لیول پر زندگی گزار رہے ہیں، واقعتاً پستی کے مکین ہیں، واقعتاً گندگی کے کیڑے ہیں، واقعتاً نجاست کی پوٹ ہے. ترفع ہے ہی نہیں، کوئی اونچا نصب العین نہیں، کوئی اعلیٰ مقصد نہیں، کوئی اعلیٰ خیال نہیں، کوئی اونچا زندگی کے اندر آدرش نہیں، کچھ بھی نہیں. بطن اور فرج کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. حیوانی جبلتوں کے تحت جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں زندگی انہیں گزار رہی ہے، وہ زندگی بسر نہیں کر رہے. جب یہ دونوں مشاہدے سامنے ہیں تو سوچو کیا نتیجے جدا نہیں نکلنے چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے خود بخود ابھرا. فما یکذبک بعد بالدین. اب ماں کے دونوں مفہوم لیے گئے. ماں مصدریہ جیسے کہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورۃ الشمس میں، جو ماں کا لفظ وہاں آیا ہے بار بار. لیکن یہ کہ والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، ماں مصدریہ بھی لیا گیا اور ماں من کے معنی میں بھی لیا گیا. یہاں پر بھی دونوں معنی لیے گئے. فما یکذبک بعد بالدین یا من یکذبک بعد بالدین. تو کون ہے اے نبی جو پھر بھی آپ کی تکذیب کرتا ہے جزا و سزا کے بارے میں؟ کون احمق ہے؟ جبکہ وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے انسانیت کی معراج پر بھی فائز لوگ ہیں، چاہے مائکروسکوپک مائنورٹی ہو. اس معاشرے میں بھی آخر محمد بھی انسان تھے،
اور ابو بکر بھی انسان تھے، عثمان بھی انسان تھے، حضرت زید بھی انسان تھے جو فوت ہو گئے حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے، ورنہ یہ کہ بہت اعلیٰ اخلاق کے حامل۔ ان کے بیٹے سعید ابن زید عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ باپ کی وراثت انہیں ملی ہے اصل میں۔ اور عثمان ابن مظعون تھے، ورقہ ابن نوفل تھے، جنہوں نے کتنا سفر کیا ہے، شام جا کر انہوں نے عبرانی پڑھی ہے تلاش حق کے اندر، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی جو ہے ایران سے ہو کر شام پہنچے تھے، ایران کو چھوڑ کر ورقہ ابن نوفل مکے سے گئے تھے شام، اور وہاں سے عبرانی سیکھ کر آئے تھے اور عیسائی ہو کر آئے تھے۔ اسی مکے کی سرزمین میں تھے کہ نہیں، جہاں ابو جہل بھی ہے، ولید بن مغیرہ بھی ہے، پشتی کے مکین بھی ہے، عقبہ ابن ابی معیط بھی ہے، اور وہ ہماری ایک کولوکیل لینگویج کی تعبیر ہے، الفاظ اچھے نہیں ہیں، گو در گو بلی کا گو، وہ ابو لہب بھی ہے اسی معاشرے کے اندر۔ لیکن جہاں یہ لوگ موجود ہیں وہاں ابو بکر بھی تو ہے، عثمان بھی ہے کہ نہیں؟ انہی کے اندر یہ روشنی کے یہ جگنو جو ہے یہ چمک رہے ہیں کہ نہیں، جگمگا رہے ہیں کہ نہیں؟ جب تم دونوں چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہو تو پھر جزا و سزا ثابت ہو گئی کہ نہیں؟ ورنہ تو پھر یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ اگر اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ نہ ملے اور بروں کو ان کی برائی کی سزا نہ ملے تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ نوٹ کیجئے اس آیت میں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہ ہوں۔ عرب میں ایسے لوگ شاذ تھے، شاذ کوئی ہوں گے، سب مانتے تھے اللہ کو، اللہ کو مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے پیدا کرنے والا وہی ہے، آسمانوں کا، زمین کا، کائنات کا، ہمارا، تخلیق میں کوئی اس کا ساجی نہیں۔ ہاں اس کے یہ دیوی دیوتا جو ہیں نائبین ہیں، کچھ اس کے منہ چڑھے ہیں، بہت محبوب ہیں، ان کی سفارش چل جائے گی، اس معنی میں وہ دیویوں دیوتاؤں کو مانتے تھے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے، ہمیں چھڑا لیں گے۔ وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کو نہیں پوجتے مگر اس لیے کہ اللہ سے قریب تر کر دیں گے ہمیں۔ تو اللہ کو مانتے تھے۔ اچھا اللہ کو مانتے ہو تو احکم الحاکمین مانتے ہو کہ نہیں؟ تمام بڑے حاکموں سے سب سے بڑا حاکم۔ تو بتاؤ دنیا میں کوئی حکومت جزا و سزا کے بغیر چلتی ہے؟ کوئی نظام اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر چل سکتا ہے؟ مجرموں کو سزا نہ دی جائے تو معاشرہ جو ہے قائم رہ جائے گا، کیوس نہیں ہو جائے گا، اس میں انتشار نہیں ہو جائے گا، انارکی نہیں ہو جائے گی؟ کوئی حکومت دنیا میں ایسی ہے جو اپنے وفاداروں کو اور اپنے باغیوں کو برابر کر دے؟ یہی سوال ہے جو قرآن میں آتا ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم برابر کر دیں گے اپنے فرما برداروں کو اور اپنے باغیوں کو اور مجرموں کو؟ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے، وفاداروں کو خلعتیں دی جاتی ہیں، جاگیریں دی جاتی ہیں، نوازا جاتا ہے، خطابات دیے جاتے ہیں۔ اگر دنیا میں حکومت کا یہ چھوٹا سا نظام اس طرح چل رہا ہے تو عقل کے ناخن لو، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو فما یکذبک بعد بالدین۔ اب یہاں ماں مصدریہ ہے، یہاں خطاب ہے اس تکذیب کرنے والے سے۔ اگر ماں مصدریہ مانا جائے تو اے مخاطب، اے جزا و سزا کو جھٹلانے والے، اے جزا و سزا کا انکار کرنے والے، کیا شے ہے، کیا تیرے پاس عقلی بنیاد ہے جزا و سزا کو جھٹلانے کی؟ کوئی ہے دلیل تیرے پاس؟ جبکہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہاں اچھے بھی ہیں اگرچہ کم، برے بھی ہیں اگرچہ زیادہ، لیکن نفی نہیں کر سکتے۔ برے سے برے ماحول میں بھی کوئی نہ کوئی ٹمٹماتا ہوا چراغ نظر آ جائے گا، اور اچھے سے اچھے ماحول کے اندر بھی آپ کو برے لوگ نظر آ جائیں گے۔ اس اعتبار سے جب یہ خیر و شر کا مشاہدہ ہو رہا ہے، دیکھیے یہ مضامین جڑے ہوئے ہیں، وہ خیر و شر جو ہر انسان اپنے اندر بھی محسوس کرتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ خیر و شر جس کا اس کو خارج میں بھی مشاہدہ ہو رہا ہے، یہاں اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جب یہ دونوں مظاہر تمہارے سامنے ہیں، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، تو پھر وہ کون سی بات ہے، کون سی دلیل ہے، کون سی منطقی بنیاد ہے، کون سی عقلی جو ہے اس کے لیے اساس ہے کہ تم انکار کر رہے ہو جزا و سزا کا؟ عقل اور منطق کا تقاضا تو پھر یہی ہے، اچھوں کو ان کی اچھائی کا بھرپور صلہ ملنا چاہیے، اور بروں کو، ظالموں کو ان کی برائی کی پوری سزا ملنی چاہیے، انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی عادت مبارکہ تھی
کہ اس کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے بلا، کیوں نہیں، کیونکہ سوال پر ختم ہو رہی ہے سورت، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، یقیناً اللہ جو ہے تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے اور میں اس پر گواہ ہوں، میں اس کی شہادت دیتا ہوں، میری فطرت اس کی گواہی دیتی ہے، میں اس پر اپنی گواہی ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ یہ روایت تو مسند احمد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے وغیرہ ہوں، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً جو ہے مروی ہے۔ بعض روایات میں مختصر ہے سبحانک بلا، پروردگار تو پاک ہے، یقیناً یعنی یقیناً تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اس میں ذرا تھوڑی سی جسارت کر رہا ہوں، کبھی کبھی اکثر و بیشتر تو اسی کو میں دہراتا ہوں کہ جو مسنون الفاظ ہیں، لیکن کبھی کبھی اور یہ بھی نوٹ کرا دوں کہ جیسے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح اللہ ماشاءاللہ کبھی شاد ہوتا ہوگا، ورنہ میری نماز ظہر جو ہے وہ انہی دو صورتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح میری نماز عصر سورۃ التین اور سورۃ العصر کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورۃ التین اور سورۃ العصر میں جو مشابہتیں ہیں، آج اب وقت نہیں رہا، پہلے ہی ہم آگے گزر گئے اپنے وقت سے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالی میں جب سورۃ العصر کا بیان ہوگا تو واضح کروں گا۔ اور میرا جو کتابچہ ہے راہ نجات، اس میں ایک تو میری تقریر ہے جو ایچیسن کالج میں میں نے کی تھی، اور ایک تحریر ہے، اس تحریر میں میں نے تفصیل سے تقابل کیا ہے سورۃ التین کا سورۃ العصر کے ساتھ، ان میں جو مشابہتیں ہیں، جو گہرا ربط اور تعلق ہے، اور جس اعتبار سے ریسیپروکل معاملہ ہے، اس میں تبشیر ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اپنے آپ سے مایوس مت ہو، تمہیں اللہ نے بہت اونچے مقام پر بنایا ہے، یہ ہمارے لیے حوصلہ بڑھانے والی بات ہے۔ تم مایوس نہ ہو، اپنے آپ سے مایوس نہ ہو، بددل نہ ہو، تمہارے اندر ہم نے بہت کچھ رکھا ہے، کوشش کرو تو صحیح، کھدائی کرو تو صحیح، اس میں اس معدن میں ہیرے ہیں، لیکن مشقت کرنی پڑے گی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ذرا چڑھائی چڑھنی پڑے گی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن تمہارا مقام بہت بلند ہے، لیکن وہاں انذار کا پہلو ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ بلکہ میں اب سنائی دوں آپ کو، حضرت مسیح ہی کا ایک تقابل ہے بڑا پیارا انجیل میں، بہت پیاری تعبیر ہے، فرماتے ہیں اس راستے سے داخل مت ہو جو بہت کشادہ ہے اور جس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، اس لیے کہ وہ تنگی کو پہنچائے گا۔ اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے اور اس میں داخل ہونے والے بھی کم ہیں، بالآخر وہی کشادگی کی طرف لے جانے والا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے، آپ کو اکثریت انسانوں کی کون سی ملے گی؟ وہ تو اسفل سافلین والے نظر آئیں گے، ان کا ساتھ دو گے تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ آخری تنگی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یہ اکثریت وہاں لے جائے گی آپ کو، یہ ماحول کے رنگ میں رنگے جاؤ گے تو وہاں جاؤ گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اس راستے سے داخل مت ہو جو بہت کشادہ ہے، اس پر چلنے والے بہت ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں بالآخر تنگی تک لے جائے گا۔ اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے، مشکل ہے، گھاٹی ہے، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اور کم لوگ ہیں جو اس میں داخل ہونے والے ہیں، اس لیے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بالآخر کشادگی تک پہنچانے والی راہ وہی ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، دیکھیے ایک ہی مشکات نبوت ہے، ایک ہی حقیقت ہے، ایک ہی حکمت ہے، الفاظ جدا ہیں، بات تو وہی ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اکثریت جو ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کی ہے، ایک قدر قلیل عقلیت ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کا ثبوت جن سے کہ فراہم ہو سکے، بس یہ ضرور ہے کہ ہے ضرور۔ تو میں اپنا ایک ذوق بتا رہا تھا کہ جب سورۃ التین کے آخر میں اکثر و بیشتر تو یہی بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، لیکن ایک میرا ذوق یہ ہے بلا ان اللہ احکم الحاکمین وہو ارحم الراحمین، یقیناً اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے، لیکن وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا بھی ہے، اس لیے کہ آدمی کانپ اٹھ جاتا ہے اللہ کی اگر حاکمیت کا تصور، اللہ اگر ہم سے حساب لے لے، من حوسبہ، جس کا حساب لے لیا گیا وہ برباد ہو گیا۔ ہمیں تو نگاہ رکھنی ہے اللہ کی رحمت پر، یہ تو بڑی زبردست اس کے اندر دھمکی ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تہدید ہے اس کے اندر، دھمکی کا پہلو ہے۔ اگر اللہ نے ہم سے حساب کتاب لے لیا
وہ تو جو دعا سکھائی گئی ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جیسے کہ آیا سورۃ الانشقاق میں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن سے حساب بڑا آسان لیا جائے گا، بس پیشی ہو جائے گی، درگزر فرما دیا جائے گا، یہ حساب یسیر ہے۔ پروردگار ہم سے حساب یسیر لیجیے۔ حساب اگر لے لیا گیا تو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اگر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بڑی کامیابی ہوگی، تو ہمارا مقام کہاں ہوگا؟ بلا ان اللہ احکم الحاکمین وہو ارحم الراحمین، لیکن وہ ارحم الراحمین بھی ہے۔ ہمارے لیے حوصلہ اگر ہمارا بنتا ہے تو اس سے بنتا ہے۔ یہ بالکل وہی ترتیب ہے جو سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری ہی بندگی کریں گے، تجھ سے عہد کر رہے ہیں، لیکن ہم تیری ہی مدد کے محتاج ہیں، تیری مدد شامل حال ہوگی تو تیری بندگی کر سکیں گے۔ عزم ہم نے کیا ہے، ارادہ کیا ہے، وعدہ ہم کر رہے ہیں ایاک نعبد، لیکن پروردگار تیری اعانت، تیری توفیق، تیری تیسیر، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو یہ عبادت کے ساتھ استعانت کو جو جوڑا گیا ہے ایک ہی آیت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بلکہ میں تو زیادہ زور اس پر دیا کرتا ہوں، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ تیری توفیق و تیسیر کے بغیر تیری بندگی کا حق ادا کرنا ممکن نہیں۔ بالکل وہی ربط ہے جو میں یہاں پر بلا ان اللہ احکم الحاکمین، لیکن یہ کہ اس سے جو جان کانپتی ہے تو اس میں اگر سہارا لینے کے لیے کہتا ہوں وہو ارحم الراحمین، اسی پر توقع ہے، اسی کی رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔